السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ بڑے مزے میں ہیں. بیٹے اپن آج نیکسٹ کلاس سورہ معاون شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله المولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. پیارے بچوں، قبل اس کے کہ کلاس کا آغاز ہو، آئیے ہم سب مل کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. پیارے بچوں، یہ صورت ہے جس کا نام ہے سورہ معاون. معاون کے معنی آتے ہیں عام برتنے کی چیزیں، ڈیلی نیڈس جو ہم روز استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل ماچس باکس، واٹر، خالی برتن کوئی، سالٹ نمک، شوگر. جس طرح سے پین، کوئی ایک چیز عام برتنے کی چیز جس کے کسی کو دینے سے، جیسا کہ میں بولا بیٹا ذرا پین دیجیے، سائن کر کے دیتا ہوں. ہاں اماں میننگ ختم ہو جاتی، سائن کر. ارے کوئی ذرا سا ہی معاملہ ہوتا، تھوڑا نمک، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھوڑا سا نمک. اب بغیر نمک کے کتنی بھی اچھی چیز رہنے دو مزہ نہیں آتا اس کا، لیکن تھوڑا سا نمک اس میں جان ڈال دیتا. پانی ہے صاحب، اب ہچکی لگ رہی، ذرا سا پانی، بیٹے آپ کے باٹل میں تھوڑا پانی، ہچکی، ذرا پانی میں سیدھی آتے ہیں، حلق سوکھ جاتا بسا ہو. تو یہ عام برتنے کی چیزیں. سوئی ہے جسے ہم سیتے کرتے ہیں، تاگا، سوئی تاگا. جیسا مثال کے طور پہ مول صاحب ہمیشہ سینے کا بٹن لگا کے رکھتے، اب یہ بٹن ٹوٹ گیا، اب بار بار یوں کر رہے ہیں، بٹن ہے تاگا نہیں. آپ کے پاس ہے تاگ، ذرا بیٹے یہ دیے تو میں اس کو صحیح کر لیتا ہوں، یا ذرا ایک ٹاکا مان لیتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا سینہ جو چاک ہو گیا تھا، کھل رہا تھا، نہیں دکھتا. عام چیزیں ایسے بالکل. کسی کے پاس نمک، شکر، تاگا، پانی، ایسی عام برتنے کی چیزوں کا نام ہے معاون. اب یہاں پہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے، غور و فکر سے سننے والی بات ہے. اب تو حالات، ہم لاک ڈاؤن کے یہ تمام چیزیں آپ لوگ بھی دیکھے ہوئے ہیں، کیسے حالات سے گزر کے ہم آئے ہیں. ترکاری نہیں صاحب گھر میں، کھانے کے واسطے مسائل. اب جن کے پاس پیسے ہیں انہوں تو جو دام میں ملا ڈالیے، لیکن جس کے پاس نہیں تھا ان کے لیے بڑی مسائل کا پیش ہے. وہ لوگ کیسے زندگیاں گزارے. آپ لوگ دیکھیں نیوز وغیرہ میں لوگ میلوں پیدل چلے. میں تو ایسے لوگوں کو بھی نیوز میں دیکھا کہ روزہ رکھ کے چلے صاحب، چلتے چلے گئے، اپنے گھر کو جانا ہے صاحب، یا کوئی بھی نہیں پوچھ کے دیکھ رہا آپ نے. اور دنیا ایسی ہے بیٹے، چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی ہے. اب اسی لیے کیا ہے، مالداروں کے لیے سب ہے، غریب کا کون ہے؟ بتا اللہ ہے صاحب، غریب کا اللہ ہے، کوئی نہیں ہے تو اللہ ہے. یہ بات آپ عام طور سے سنے ہوں گے. اب یہاں پر وہی بات بتا رہے ہیں، اس کے اندر یہ تمام چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور جو ہے صاحب، آپ نماز پڑھ لیں نہیں پڑھ لیں میرے بچوں، میں آپ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھی بولا تھا. صبح میں سورہ یاسین پڑھا کرو، مغرب میں سورہ واقعہ پڑھو، عشاء میں سورہ ملک پڑھو. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ مول صاحب کو یاد رکھنا ہے دعاؤں میں.
ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے. اگر یاد رکھ رہے ہیں تو، نہیں رکھ رہے ہیں تو برابر یاد رکھنا فرض ہے آپ کے اوپر. یہ میری بات سننا. تو اب یہاں پہ یہ چیز ہم بتا رہے ہیں، اس کے اندر نماز کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب IPL آ رہا ہے صاحب، چلو بیٹے نماز پڑھ لو اذان ہو کے، نہیں یہ اوور ہونے کے بعد یہ سپر اوور ہو رہا، یہ ایسا ہو رہا، یہ ایسا آ رہا، یہ دیکھ لیتے، وہ کر لے کے، یہ فلم آ رہا صاحب، یہ سیریل آ رہا، یہ کرنے کے بعد، یہ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، امی بولتے، بابا بولتے چلو بیٹے نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو. ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹالرنس کر کے پڑھتے ہیں، یہ لاسٹ موومنٹ پہ پڑھتے ہیں. ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ نماز تو پڑھتے ہیں، اور بسا اوقات جو ہے نا لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر ایک چیز کا ہے. جیسے آپ یہاں کالج کو آ رہے ہیں، کئی کو آ رہے ہیں کالج کو؟ صاحب پڑھنے کے لیے آ رہی ہوں. کیا کرتے جی پڑھ کے؟ کئی کو آ رہے ہیں؟ گھر میں کام دھندا نہیں ہے تمہارا؟ نہیں صاحب میں گھر کا کام کر رہی ہوں تو صرف اپنے گھر کے لیے، امی بابا بھائی بہن ان لوگوں کا ہی ہوگا. اگر میں پڑھ لکھ لوں گی تو میں ایک زمانے کو سدھار سکتی ہوں، زمانے کو اچھا کر سکتی ہوں. اس لیے میں پڑھنے کو آ رہی ہوں، میں قابل بننا چاہ رہی ہوں تاکہ میں لوگوں کی اصلاح فرما سکوں، خود کی اصلاح فرماؤں اور خاندان کی، محلے کی، اسٹیٹ کی، دنیا کی پوری اصلاح کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں میری اماں. اب یہاں پہ وہی بات بتا رہے ہیں کہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. پھر نماز تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کئی کو پڑھیں نماز؟ احمد صاحب میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ لوں، میں نماز پڑھ لی ہوں میرے بابا کو پیسے ملنا بول کے، میری امی کی طبیعت اچھی رہنا بول کے، میرے نانا نانی کی بخشش ہو جانا بول کے. اب دیکھو صاحب جس مقصد کے لیے پڑھیں گے آپ وہ ہوں گے. آپ نماز اس لیے پڑھ لیں گے بابا دیکھ کے خوش ہونا، تو دیکھ کے خالی بابا خوش ہو گئے. امی بول رہے ہیں بول کے پڑھ لیں تو امی کا بولنا بند ہو جائے گا، ارے بچی نماز پڑھ لے رہی. لیکن آپ اگر اس لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تئی ثواب ملیں گے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کا منشا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کیا ہے نماز میں ایسا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ شیطان ناراض ہو جاتا، کیا ہے ایسا؟ تو وہ یہ ہے کہ نماز میں ہے صاحب سجدہ. سب سے پہلے اتباع کرو، بولے سر کا سن لو، بس ایسا کھڑے رہ جاؤ، کھڑے رہ جاؤ، ایسا جھک جاؤ، جھک گئے، سجدہ کرو، جیسا بولے ویسا کرے، وہ ہے عبادت. جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے ہمیں کر کے بتایا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے کر کے بتایا، بھی پریکٹیکل وہ کرنا عبادت ہے. اور جس کام سے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا عبادت، اور جس سے رک جاؤ بولے رک جانا عبادت. تو اب اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے بارے میں. اور جو آپ دیکھے ہوں گے لاک ڈاؤن میں حالات کو، آ کے ماں کچھ دہے تو دیو، تھوڑا چاول دیو، کچھ سبزی ہے دیو، کچھ کھانا ہے تو دیو. ماں جاؤ، پہلے لاک ڈاؤن چل رہا، ہمارے کچھ نہیں ہے یہاں کھانے کو، تمہارے کو دیو تو پھر ہم کیا کھانا. اور بعض لوگوں کے منہ سے میں ایسا بھی سنا ہوں بیٹا کہ یہ خالی ہمارے واسطے ہے. اب آپ کے بابا ہیں، آپ کے بابا جاب کر رہے ہیں، کما رہے ہیں پیسے، جو بابا کے واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پیسے دیا ہے وہ صرف اور صرف بابا کے نہیں ہوتے، آپ لوگوں کے بھی ہیں. وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے نہیں ہوتے، آپ کے پھپھو کے بھی ہیں، آپ کے چاچی کے بھی ہے، وہ کوئی فقیر آیا اس کے بھی. یہ سب کا مکسچر ملا کے آپ کو بابا کو دیا گیا. اب آپ کے بابا آپ کو دیتے، آپ کی امی کو دیتے، آپ کے دادی ماں کو دیتے، آپ کے نانا با کو دیتے، ان کو، ان کا سب کا رزق ان کے پاس دیا گیا ہے. اگر آپ لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس ہے وہ صرف اور صرف آپ کا ہے تو آپ غلطی پہ ہیں. آپ سب کا رزق اس میں دیا گیا ہے. اللہ اب ان کے دل میں محبت بھی رہا. اب دیکھو بیٹے جب تک ہم کسی کو دیتے نہیں، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت نہ ڈال دے دل میں، جب تک سامنے والے کی محبت آپ کے دل میں آتی نہیں، آپ سے نکالتے نہیں، تو اور کیا کرنا معلوم ہے بیٹے. دیکھو بڑے سے بڑے ہمارے نظام سرکار تھے، اتنا مال، آج بھی ان کے بارے میں نیوز وغیرہ پہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا مال کہ دنیا کے سب سے رچسٹ آدمی تھے انہوں اپنے زمانے میں. ان کا انتقال ہو گیا، مٹھی میں ہی ہے. پیدا ہوئے خود میں ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، مرنے کے بعد بھی ہاتھوں میں کچھ نہیں رہا. تو اس لیے سخت خیرات کرتے جانا، بانٹتے جانا، دیتے جانا، اس سے برکت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہتا کہ جتنا کما رہے ہیں اس سے زیادہ بانٹنے کے لیے. ہاں ایک سسٹم بنا کے، جیسا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا بھی ایک نظام بنایا گیا. آپ کے پاس 40 روپے ہے تو 40 روپے میں سے 1 روپے کا زکوٰۃ دیں. 1 روپیہ صرف 39 آپ خرچہ کر لو، 1 روپیہ دو اللہ کی راہ. 100 روپیز ہے 2 روپیز 50 پیسہ. وہ زکوٰۃ کا جو مصارف بیان کیا گیا اس کے اندر سے اتنا 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو اس پر اس طرح سے کیلکولیشن کرنا.
1000 روپے پہ 25 روپے، 1 لاکھ روپے پہ 2500 روپے، اس طرح سے اس کا نظام بتایا گیا۔ تو بہرحال اب ہم آ رہے ہیں سورہ کی طرف۔ اس کے اندر یہ چیزیں عام برتنے کی چیزیں کو بولے تھوڑا سا سالن دے دو اماں، باسی سالن دے بھی دو اماں، باسی روٹی دے بھی دو، آپ اس کو چل نکل، ہم لگا وہی روٹیاں ہیں تو چکولیاں بنا کے کھاتے نہیں، باسی روٹیاں کی چکلیاں بناتے نا، چلو سی ستری کوئی بولتے کوئی چکولی۔ اب یہاں پہ جو ہے نا دیکھ رہے ہیں صاحب، یہ سورت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، سورہ ماؤن۔ ارائیت الذی، کیا رأیت، رأى یرو کے معنی دیکھنا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہے، سرکار سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے سے نہیں مخاطب ہے، بول رہے ہیں اے حبیب آپ دیکھ رہے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ نماز پڑھے فجر کی، کیا ہوتا ہے جی پڑھے تو نماز پڑھے تو کیا ہوتا؟ دیکھیں اب نماز کا ثواب کیا ہے، اس کو کتنا ثواب ملا تمہیں، کہاں ہے وہ بتاؤ بتاؤ۔ آپ بولتے نہیں مول صاحب یہ ثواب کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، ثواب کو آگے بھیج رہے ہیں۔ ہم جاتے ہو تو کچھ لے کے نہیں جاتے لگیج، ہم کیا کرتے پورا لگیج ہمارا جتنا بھی ہے پورا بھیجا دیتے، پہلے نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کہیں کو بھیجاتے۔ کیا ہوتا ہے یہ سب کہاں ملتا ہے؟ بولے یوم آخرت کے دن مول صاحب، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نام اعمال تولیں گا۔ تولا تو جب ہم جو ہے اچھے کام کریں تو ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمارے نام اعمال دیا جائے گا، ہمارا نیکیاں کم گناہ زیادہ ہو جائے تو بائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ کے معنی چلو دوزخ میں، سیدھے میں چلو جنت۔ ہاں ایسا ہوں گا۔ تو اب یہاں پہ فرما رہے ہیں ارائیت الذی، سرکار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما، دیکھ رہے ہیں حبیب آپ ان لوگوں کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جزا کے دن کے جب ہم تمہیں کو اس کا بدلہ دیں گے۔ اب ہم جو ہے نا سردی میں گرمی میں اٹھ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھو کتنا مشکل ہے اب چھٹیوں میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا، کیونکہ جانا ہی نہیں ہے کالج کو۔ سو 11 بجے تک 12 بجے اٹھو، پھر اس کے بعد جو ہے ناشتہ کرو، پھر اس کے بعد دیکھیں گے 5 بجے دوپہر کا، 12 بجے شام کا، سوئے تک 1 بجے 4 بجے، پھر صبح میں 1 بجے تک، پوری روٹین خراب ہو گئی۔ ایسا مت کرو میرے بچوں، اپنی شیڈیول نہیں بدلنا۔ دیکھو صاحب مسلمان وہی ہے، ہم جو ہے دنیا کچھ بھی ہو جائے، فجر کی اذان لاک ڈاؤن ہے بول کے دوپہر میں ہو رہی تھی، ظہر کی عصر میں ہو رہی تھی، عصر کی مغرب میں ہو رہی تھی، مغرب کی عشاء میں، ایسا ہوا نہیں ہوا۔ ہم بھی نہیں اپنا شیڈیول نہیں بدلنا، کچھ بھی ہو جائے، صحت کیسی رہو، دنیا کی دیر بجان، اپنے ٹائم پہ اپن اٹھ جانا سا، فجر کے وقت فجر سے پہلے اٹھنا۔ دیکھو آپ چڑیوں کو دیکھو کیسا فجر سے پہلے اٹھ جاتے، اور مغرب کے وقت اپنے گھروں میں آ جانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حضور فرماتے ہیں، دیکھو اے علی پرندوں کو کیسا اپنے وقت گھر پہ آ جاتے ہیں، اس طرح سے اپنے پریوار کو، اپنے چھوٹے بھائیاں بہناں سب جو ہے نا مغرب کے وقت سب گھر پہ رہنا، گھر میں آ جانا، باہر نہیں رہنا، آسمان کے نیچے بھی نہیں رہنا۔ بہرحال اس کے کیا فوائد ہے اور کیا نقصانات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر آپ سے بیان کریں گے۔ اب یہاں بتا رہے ارائیت الذی یکذب بالدین، اے حبیب آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ آخرت کے دن کو جھٹلانے والے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اب یہاں پہ بتایا گیا ایسا دا یدعو، دھکا دینا، ڈھکل دینا، ہڑپ لینا۔ اور آج کل آپ دیکھو آپ ہر نیوز میں ہر چینل پہ سنے ہوں گے کہ بھائی بھائی کو مار لیا، باوا بیٹے کو مار دیا، بیٹا باوا کو مار دیا، بیٹی اماں کو مار دی، کہیں کے واسطے مارے، پیسے کے واسطے، جائیداد کے واسطے، پراپرٹی کے واسطے، زمین کے واسطے۔ اور زمین تو ادھر ہی رہ جاتے ہیں، زمین کے اندر ہو جاتے، لڑائی جھگڑے ہمیشہ سے چلتے رہے۔ تو اب یہاں بتا رہے ہیں فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ بڑا معاملہ ہے بیٹا، عرب میں جنگیں بہت ہوتی تھی، بار بار جنگیں ہوتی تھی، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جنگ ہو جاتی تھی۔ بتایا جاتا ہے پانی کے مسئلے پہ، پانی بھرنے کے واسطے تم پہلے بوڑی پہ سے آئے پانی بھر رہے تھے تو کوئی دوسرے آگے تو اب لڑائی، اکثر دیکھے ہوں کہ آپ باہر ٹینکر آتا وہ آتا تو پہلے میں لڑائی ہو گئی، ایسی لڑائی ہوئی، وہ لڑائی 40 سال تک چلتی رہی صاحب۔ اب جیسا کہ آپ کے بابا ہے، آپ کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ آپ کو اچھی ایجوکیشن دیں گے، گھر پراپرٹی، یہ بینک بیلنس، بیٹے میرے بعد تم لوگاں پریشان نہیں ہونا، تمہارے واسطے میں سخت محنت کر کے یہ چھوڑ کے جائے۔ لیکن اس زمانے میں کیا کرتے تھے وہ لوگ جو ہے نا دشمنی چھوڑ کے جاتے تھے۔ دیکھو وہ قبیلے والے ہمارے قبیلے کے 2 آدمیوں کو مارے، تم 20 کو مارنا، انہوں بولے انہوں 20 کو مارے تم 200 کو مارنا، ایسا ایک دشمنیاں کا ورثے میں ان کو مل جاتی تھی، چلتے رہتا تھا وہ، اس لیے ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ تو لڑائی میں عام طور سے آدمی کام آ جاتے، ادھر مارا نہیں تو ادھر مارا، اب بچ جاتے پیچھے عورتیں اور معصوم بچے،
عورتوں کا تو کوئی حساب نہ کتاب صاحب، کسی حساب میں نہیں عورتیں. وہ تو تھنک کے جیسا، پانی کا باٹل، ذرا پانی کا باٹل آپ میرے کو دیجیے میں پی لی بس. عورتوں کی کوئی عزت نہیں. اسلام آ کے عورتوں کو عزت دیا. آج جو بھی مقام ہے پوری دنیا میں وومن رائٹس جو بنائے ہیں ہم اسلام کی وجہ سے، مسلمانوں نے عزت دی ہے. اب بعض لوگ مسلمان ہو کے بھی عورتوں کی عزت نہیں کرتے، وہ تو عند اللہ ان کی کیا سزا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے بہت بڑا مقام دیا عورت کا، اس سے پہلے کوئی نہیں پوچھتا تھا. تو بہرحال اب یہاں پہ جو ہے عورتیں اور بچے رہ جاتی تھی پیچھے. تو کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ وہ بچوں کو ڈھکل کے ان کا مال ہڑپ کر لیتے تھے. اور بچے تو معصوم نہیں لڑ سکتے تھے، چھوٹے ہیں، ان کا مال کھا جاتے تھے. تو ان کے لیے جو ہے نا بتایا گیا رے. اب آج بھی دیکھو آپ، کوئی آدمی کسی بچے کو ڈھکل دیتا، رے کیا رے، اس کا باپ رہتا تھا ایسا کرتا تھا. باپ رہتا تو ہاتھ لگا سکتے اس کو. اب جیسا کہ میں چھوں، آپ کلاس میں غلطی کریں، میں آپ کو مارا، آپ کو مارتے کیا کرتے آپ؟ جا کے بابا کو پکڑ کے لاتے، ماما کو لاتے، دائبا کو لاتے، مول صاحب مارے. اگر مان لو کوئی ایک بچی ہے، اس کے بابا نہیں ہے، کون آتا اس کے واسطے؟ آتے کوئی بھی نہیں آتا. آج دیکھو بیٹا، امی اور بابا کی عزت کر لو. آپ کے چاچا آپ سے محبت کر رہے ہیں آپ کے بابا کی وجہ سے، آپ کے ماما آپ سے محبت کر رہے ہیں آپ کی امی کی وجہ سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چاچا اور ماما آپ سے محبت کریں تو یہ دونوں سے ان کو زندہ رکھو، ان کی خدمت کرتے رہو اور دعا کرو، اے اللہ میرے ماں بابا اور امی کو میرے سر پہ سلامت رکھ. انہوں سلامت تو سب تمہارا، پورا خاندان تمہارا. ایسے میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کے والدین نہیں ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دنیا میں. کیا بولتے ہیں چچا اور طیبہ؟ بولتے ارے ہمارے بھائی کو کھا گئے یہ لوگ. ستا کہ ہم کیا بولنا، جو جانے کر لو. ماما جو ہے ہائے میری بہن کو کھا گیا، جانتے اس کو کیا کرنا، جو کر لیتا کر لے، بھیجا نکل یہاں سے. تو دونوں جو پوچھ رہے ہیں ماما اور چاچا آپ کے امی بابا کے واسطے، اس لیے ان سے محبت کرو، ان کو سلامت رکھو، ان کی خدمت کرو. تو اب آئیے، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے. کون تھے یہ؟ آپ کو اگر جا کے بولے ارے ذرا رحم کرو، وہ یتیم ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، کیا ہوتا ہے انہیں، وہ نہیں پوچھنے والا ہمارا. ارے دیکھو تمہارے کو، تم ذرا نہیں ڈرتے اللہ سے؟ ارے کیا کرنا ہے، جو کچھ ہے دنیا ہے، اس کے بعد کیا ہے صاحب؟ دنیا میں جتنی بڑی بلڈنگ اتنی عزت، جتنی بڑی بلڈنگیں بنائے اس کے اندر کتنے لوگوں کی لاشیں ہیں نہیں معلوم. دنیا میں کہیں بھی نہ تو شاید الا ماشاء اللہ. ایسا سننے میں آتا ہے کہ ایک صاحب جو ہے ایک بلڈنگ کے باہر بیٹھ کے چیخا مار کے رو رہے تھے. تو کسی نے، اب ہمارے صوفی مول صاحب جیسے لوگ ہیں، ارے کیا میں تو کون ہے، کہیں کو رو رہا؟ اللہ والے لوگ ہیں، پہچانتے کون ہے کیا ہے. ہم نے دیکھو مول صاحب، یہ بلڈنگ میرے پیسوں سے بنایا اور اوپر لکھا ھذا من فضل ربی. بولے تو کون ہے؟ تو بولے میں شیطان. سمجھے آپ؟ چوری کر کے، جھوٹ بول کے، رشوت دے کے، فلاں کر کے، الاں کر کے بلڈنگ بنا لیں. اوپر کیا لکھے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے. انہیں بولا ایسا. تو لوگ جو ہے عام طور سے مسجدیں خوبصورت اور بلند بناتے تھے. دیکھو ہمارے پاس کیسی ہے مکہ مسجد، گھراں بالکل مختصر. بولے بھائی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. یہاں پہ ٹھہرنا پسند نہیں کرتے. چلو بھائی چلو یہاں سے جانا ہے، آخرت کی تیاری کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، بس دل مسجد میں لگنا. اس لیے مسجدیں اچھے بناتے تھے. اب ہم گھراں اچھے بنا لیتے تو دل میں گھر میں دل لگا ہوا رہتا. باہر جانے تھے بھی نہیں. کہاں رہتے صاحب؟ گھر میں ٹی وی لگا لیے، اے سی کھول لیے، مست گھر میں. صاحب کہاں جاتے مسجد میں؟ فین بھی نہیں آ رہا. سمجھے آپ؟ ہاں تو مسجد میں دل لگا رہنا. تو بتا رہے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے، چھین لیتے، کھا لیتے، دنیا میں شے ہوتے تھے. اسی طرح سے ایک آدمی آیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس، آ کے بولا اے علی، یہ اس آدمی کی ہڈیاں ہیں، میں جانتا ہوں اس کو، اس نے ایک نیکی نہیں کری. جیسا کہ ہم مر جانے کے بعد ہماری باڈی ڈسپوز ہو جاتی ہے، لیکن ہماری یہ جو بڑے بڑے ہڈیاں ہیں، یہ ہڈی یہ ذرا موٹے ہڈیاں جلدی ڈسپوز نہیں ہوتے رہتے ہو. تو وہ خبر خود گئی، اوپر آتے انہوں نے بولے، دیکھ کے بولے یہ وہ اس آدمی کی ہڈیاں ہیں جو ایک نیکی نہیں کرا. تم بولتے نا عذاب آتا، کہاں نہ بتاؤ کہاں ہے اس پہ عذاب. حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، کیا پیارا جواب دیا بچوں. آپ فرماتے ہیں ایک پتھر لیے، پتھر لے کے دوسرے پتھر پہ مارے. ایسا مارتے نہیں ہم، وہاں تو چنگاری نکلی. تو بولے کیا بولے؟ بولے اس میں آگ ہے،
پتھر میں آگ ہے، دکھ رہی نہیں دکھ رہی؟ یہ دیکھو، اب دیکھو، ارے دکھ رہی، چمک رہی۔ بولے اس کے اندر آگ ہے مگر دکھ رہی نہیں، گرم ہے، پتھر گرم ہے، آگ رہی تو گرم ہے، نہ گرم ہے نہ دکھ رہی مگر رگڑ پر دکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے اس کی ہڈیوں پہ عذاب ہو رہا ہے، تمہارے کو نہیں دکھ رہا، تم نہیں دیکھے تو کیا ہوا؟ اب جیسے کہ میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، آپ لوگ اپنے گھر میں مست بیٹھے ہوئے اسی میں، یا مول صاحب بغیر پنکھے میں کھڑے ہوئے تو جو ہے اب نہیں دکھے تو نہیں ہے سمجھنا کیا، میں تو آپ کو ایسا پڑھا رہا ہوں کہ جیسا آپ کو سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہی معاملہ، تو عذاب تو ہوتا ہے صاحب، نہیں دیکھے تو کیا، نہیں سمجھ میں آیا تو بتا رہے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہی لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ہڑپ لے کر۔ اب ان کی پھر اوپر بولے اور کیا کام کرتے ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھنے والے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ہاں، یہ مسکین کا لفظ یاد رکھو میرے بچوں، عرب میں بہت زیادہ بولا جاتا ہے یہ۔ ایک ہوتا امیر، ایک ہوتا متوسط، بیچ والا، نہ غریب نہ امیر، جیسا کہ آپ لوگ ہیں، نہ کسی کو بول سکتے ہیں نہ کسی کا نہیں مانگ سکتے۔ ایک ہے فقیر، ہم دیکھے کل چار مینار جانے کا اتفاق ہوا، ایک عورت اپنے بچی کو جو ہے پٹی بن کے اس کے اوپر آئیڈین وغیرہ کیا ہے لگا دے کے بیٹھ کے چیخا ماری، لوگ کوئی نہ کوئی دیتے رہتا اس کو، ارے بھائی اس کی بچی کا سر پھٹ گیا، شاید مار لگ گیا، یا کوئی بھیک مانگ لیتا، ہاتھ پھیلا لیتا۔ امیر آدمی کیسا تبھی کر کے ادھر کا ادھر کا ادھر کر کے بزنس کا آج نہ چلا دوسرے دن کر کے اس کو کر لیتا۔ اب متوسط لوگ کیا کریں گے؟ نہ کسی کا نے بھیک مانگ سکتے، نہ ان کا نہ بزنس ہے، اب متوسط ہے، جاب کریں نا، تنخواہ ایک مہینہ کام کرے تو ایک دن ملتے پیسے، اور آپ لوگ آتے سب جنے لے لیتے، آپ کی امی لے لیتے، آپ لوگ لیتے، لاؤ ابو جان فیس دینا ہے، لاؤ گھر کا کرایہ دینا ہے، سودا لانا ہے، یہ کرنا ہے، ارے 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 آئے تک پورا مہینے کا چلو ختم صاحب، پھر جیسے کہ ویسے۔ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس کے پاس ایک ہی جوڑا ہے صاحب کپڑوں کا، کھانا کھائے تھے شام میں، اب صبح میں کب ملیں گا کب کھائیں گے نہیں معلوم، گھر کا کوئی پتہ نہیں، بہت ہے تو بہت کرایہ کا، ایسا مختصر، بہت غریب مسکین، سب لاسٹ زیرو پہ اس کو بولیں گے مسکین۔ تو اب یہاں بتا رہے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یاد رکھو میں بتایا تھا سابقہ سورہ میں ہم پڑھے، عربوں کو اہل قریش کو جو عزت ملی تھی، کئی کو ملی تھی، وہ لوگ کھانا کھلاتے تھے، کھانا کھلانا بہت ثواب کا کام ہے۔ اب ہمارے بڑے بھی ایسے کرتے تھے، کوئی ایک نام لے کے کھانا کھلاتے تھے، کچھ تو بھی ایک نام، مقصد کھانا کھلانا، سانچک ہے کھانا کھلا رہے، منجے ہے کھانا کھلا رہے، 11ویں ہے کھانا کھلا رہے، 12ویں ہے کھانا کھلا رہے، ارے کچھ تو بھی ایک نام، گھر بھرونی ہے کھانا کھلا رہے۔ کھانا کھلانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے، کیسا تو بھی بھائی خدم درویش رد بلا، یاد کراس کی بات ہے یہ کہ آپ نیک لوگاں، سادات کرام، نیک لوگ جب گھر میں آتے ہیں ان کے پیر پڑتے ہیں، یہ وہ پیر ہیں جو اللہ کی عبادت میں لیے کھڑے ہوئے تھے، ورم زدہ ہو گئے، موٹے ہو گئے، وہ پیر ہمارے گھر میں پڑ جائیں تو ہماری بلائیں دور ہو جاتی، ہماری مصیبتیں دور ہو جاتی، ہمارے گھر میں خوشحالی آ جاتی۔ خدم درویش رد بلا، جو بھی بلائیں ہیں، کوئی شیاطینی اثرات ہیں، ان کے اندر چلے، ارے باپ رے باپ، کوئی اللہ والے۔ اب جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، پولیس والا ایک ٹھہر گیا خالی سرکل پہ، اپنا سنتوش نگر کا اتنا بڑا، ایک آدمی ٹھہر گیا تو بس پورے گاڑیاں لائن پر ٹھہرتے، وہاں کوئی بھی نہ کرو تو صبح آتے جاتے، ارے کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، ایک آدمی، اب ویسے بہت سارے لوگ ہیں لیکن وہ ڈریس پہن کے ٹھہر گیا، ٹوپی لگا کے، پورے ڈرتے اس سے۔ اسی طرح سے جب کوئی نیک آدمی آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ کے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ ایک مشہور شعر ہے، اکثر دسترخوانوں پہ لکھا ہوا رہتا ہے، دیکھو، شکر کر تہمت نہ رکھ، تو اپنے مہمان پر رخص اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان پر، تو انہیں اپنا رخص آ کے تمہارے کھانے کھا رہا، ساتھ کھا رہا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں آپ کے گھر آیا، کیا کرتے میں آیا تو گھر کو، ارے بولو بھائی کیا کرتے، ارے مول صاحب ہم چائے پلاتے، بریانی کھلاتے، تو کیا مول صاحب اکیلے پیتے چائے، بسکٹ اکیلے کھاتے، بریانی اکیلے کھاتے؟ ہاں، مول صاحب کے واسطے پکی بریانی، مول صاحب کو کھلانا، باقی کا پورا ٹفن بن کے دے دینا، دیتے ایسی نہیں دیتے، آپ لوگ بھی ساتھ بیٹھ کے کھاتے۔ تو وہ ایک آدمی کے واسطے پکی بریانی، مگر کھا رہے ہیں پورے، آپ کو بھی ملتی اس میں سے۔ ہاں، اسی طرح سے ہم جو ہے نا، ہمارا ایک منشا بنانا، ہر مہینے میں ایک دن بنا لو، بنا کے کیا کرو معلوم ہے، مول صاحب کو بلاؤ، بھائی آپ کے غریب گھر کے جو مسکین لوگ ہیں، غریب بچے ہیں، ان کو بلاؤ، بلا کے کیا کر رہے ہیں صاحب، چلو صاحب گھر میں اپن ذکر کریں گے، ختم القرآن کریں گے، قرآن بیٹھ کے پڑھیں گے سب مل کے، اور معصوم بچوں کو کھانا کھلائیں گے۔ دیکھو وہ لوگ آ کے کھانا کھا کے
اب ہماری مسز بھی ایسا کرتے ہیں, گھر میں دعوت کرتے ہیں, پورے بچوں کو 1-1 روپیہ بھی دیتے ہیں انہوں. تو بچے کیا کرتے ہیں معلوم ہے, کھانے کے تو بچے معصوم ہیں, ان کو کھانے کا وہ 1 روپے کے لالچ میں آتے, بھاگ کے دور سے آتے, اور پورے بچے جو ہے دسترخوان بیٹھ کے سب کھاتے, کتنا بچے مل کے, مگر برکت بہت ہوتی ہے. ہاں, تو اس لیے کھانے پینے کا معاملہ وہاں رکھو. تو یہ لوگ جو تھے, اب ہم کھانا کھلانے کا فائدہ کیا ہے. اور ایک سن لو راز کے بعد, یہاں پہ بات ہماری طویل ہو رہی ہے, اس کو میں جلد سے جلد کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے نا کھانا کھلانے کا منشا کیا ہے صاحب. حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے زمانے میں ایک آدمی تھا, وہ کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا تھا. تو اس نے کہا, یا نبی اللہ, آپ اللہ کے پاس جاتے, آپ اللہ سے باتیں کرتے, ذرا میرے بارے میں پوچھو کہ میں کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا, کیا وجہ ہے. تو فرمائے کہ جو ہے اچھی بات ہے, پوچھ لو. کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ کر لینے کے بعد اللہ ایک شخص ملا تھا, وہ ایسا پوچھ رہا تھا کہ وہ کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا, کیا بات ہے. بولے اس کی عمر بہت بڑی ہے, اس لیے اس کو کھانا جو ہے نا تھوڑا دیا جا رہا ہے. بولے تمہاری عمر بڑی ہے, اس لیے تمہیں کھانا تھوڑا دے. کیا کروں, بڑی عمر رکھ لے, دے دو. بولو پورا کھا لے, تم پورا کھا لو. پیٹ بھر تو کھاتا ہوں میں, ایک بار کھاؤں گا, پیٹ بھر پورا دے. اس کا کھانا اونٹوں میں آیا کرتا, بابا کرے مرغیاں اونٹاں جو ہوتے پورے. اب انہیں جو ہے پکایا, کھا لیا. ایک آدمی کتنا کھا سکتا, پیٹ بھر گیا. اب انہیں بولا یہ کیا کروں, سمجھ میں مرنے والا ہوں. پکاؤ صاحب, پورا کھانا پکانے لگا, اور دعوت سب کو کھلا دو صاحب. کس کے نام پہ, اللہ کے نام پہ چل رہی صاحب. وہ کھلایا دور سے. ایک آدمی تو بہت دور سے آ گیا, اس کو 2 کھجور ملے. وہ کھجور کھانے کے بعد بولا اللہ اس کے عمر میں برکت دے, اللہ اس کے مال میں برکت دے. اب وہ آدمی بیٹھ گیا, اب مرنے والا ہوں. حضرت موسیٰ بولے, کیا موسیٰ, تم تو بولے میں مرتا ہوں, میں مرا ہی نہیں. پھر بولا اے مولا, گئے پھر وہ آدمی کے بارے میں آپ بولے تھے مر جاتا, نہیں مرا, کیا بات. تو بولے انہیں ہمارے نام پہ کھلایا, انہیں جتنا کھلایا اسے 10 گنا زیادہ ہم اس کو عطا کر دیں. دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے راہ میں کھلانے کا فائدہ. آپ 2 لقمے کھلائے, آپ کو جو ہے نا جتنا چاہے اللہ عطا کر سکتا ہے. آپ اکثر سنے ہوں گے کہ عام دنوں میں نماز پڑھے تو اتنا ثواب, شب قدر میں پڑھے تو 1000. اس میں ایسا کیا ہے, وہ بھی رات ہے, یہ بھی رات ہے, لیکن وہ عام رات نہیں ہے, مخصوص رات. اس میں کر لے, جیسے کہ جمعرات کی رات, کل جمعہ ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے, وہ شب قدر سے بھی افضل ہے. روز عبادت کر رہے ہیں, لیکن جمعرات کی رات جو عبادت کرے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس طرح سے غریبوں کو کھلانے کا بھی بہت زیادہ ہے. اب اکثر دعوت کرتے ہیں, ولیمے کی دعوت. کیا ہو رہا صاحب ولیمے میں, دیکھیں آپ, پورے نہ دولہے سے ملنے کو تیار نہ دلہن سے, پورے تیار کھانے کے واسطے, گر بھاگے, کھا لیے, آدھا کھائے آدھا پھینکے. چلو نہ دولہے سے ملتے نہ دلہن سے. آئے تھے لوگ, اتنے بہت سے لوگ آئے, کتنے لوگ آئے ملے ویڈیو میں آ کے. آج کل ہے ہی نہیں مسئلہ. اب یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شادیاں بھی اچھے ہو گئے, لوگ بھی مزے میں سکون سے کھا لے کے نکل جا رہے ہیں. بہرحال تو یہاں پہ کیا بول رہے تھے کہ وہ آدمی دعا کر کے اس کو خوب فائدہ ہو گیا. اسی طرح سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے, یہاں پہ بات کو اپنی ختم کر لیتا ہوں, کہ ایک آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے بارے میں بولا کہ ارے وہ کھانے پینے کی بہت مشکل ہے. تو بولے بھائی آپ کا معاملہ جو ہے نا بڑا ہے, وہ اس طرح سے کہ آپ کی آدھی زندگی میں خوب خوشحالی رہیں گے, اور آدھی سکے روٹیاں. آدھی زندگی میں آپ سونے کی پلیٹ میں کھائیں گے, آدھی میں زمین پہ گرا سے چن کے کھانا ہے. آپ بولو, انٹرول سے پہلے انٹرول کے بعد, لنچ ٹائم جو ہوتا ہے آپ کے کالج کا, تو پہلے ہونا بریانی, بعد میں سکے روٹیاں, یا پہلے سکے روٹیاں بعد میں بریانی. میں نے بولا بھائی آپ بریانی کھا کے سکے روٹیاں کون کھاتے نہیں ٹھہرو بھائی ذرا میں ہماری بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں. تو یہ دنیاوی معاملے داری میں یاد رکھ لینا, عورتوں سے مشورہ کرنے کہتے ہیں, اچھا مشورہ دیتے کیا کرنا ہے. تو بہرحال انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھے تو بولے نہیں پہلے بریانی, ارے بعد میں سکی روٹیاں کون کھائیں گے بھائی. نہیں میں آپ جیسا بول رہی ہوں ویسا کرو, پہلے بریانی کھائیں گے. پر اچھی بات ہے بھائی, ٹھیک ہے بریانی ٹھیک ہے. آدھی زندگی 100 سال کی زندگی میں 50 سال بریانی, 50 سال سکے روٹیاں, اچھی بات. چلو شروع کے 50 سال لے لی. اب انہوں بولے ادھر آؤ, آپ سودا لا رہے ہیں نا, میں ایک کام بولتی ہوں یہ سنو, جو لا رہے ہیں سو ڈبل لانا. ہاں کیا مطلب, آپ میرے کو ایک سوٹ لا رہے ہیں 2 لانا, چاول کے تھیلے لا رہے ہیں 2 لانا, شکر کے تھیلے لا رہے ہیں 2 لانا, دال 2 کلو لاتے 4 کلو لانا, یعنی جو چیز لاتے ڈبل لانا, 2 مہینے کا راشن. ایسا اچھی بات, اب پیسے ہو گئے اعلان. انہوں کیا کرتی تھی بیچاری, وہ تو شار عورت تھی, آدھا ایک سوٹ اپنے واسطے, ایک سوٹ اللہ کے راہ میں, ایک تھیلا اپنے واسطے, ایک لاٹھ اللہ کے راہ میں. اس طرح سے 50 سال وہ ایسی کرتی رہی. تو اس کا فائدہ کیا ہوا, اس کی 100 سال کی زندگی میں پورا آبادی چل رہی, 100 سال بریانی کھائے.
یعنی جو اپنے لیے پسند کرے اپنے، سرکار بھی فرمائے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اب ہم لوگ دیکھو کیا کرتے ہیں، اچھا رہا تو کھاتے، گرم بریانی اپنے واسطے، باسی بریانی بازو والوں کے واسطے، صبح میں بانٹ دیں گے، اب تو سب سو گئے ہوں گے، نہ بلائے بھی نہیں، ان کو بچ گئی، نہ اتنا کیا کرنا، خراب ہو جاتی، بانٹ دو، صبح میں بیٹھیں گے، صاحب رات میں اٹھا کے دے دیو تو بیچارے بھوکے سو رہے ہوں گے پڑوس، اب کھائے دعا دیتے۔ تو بہرحال آئیے آگے چلتے ہیں، یہاں پہ اس کے بعد جو ہے نا آگے بتا فویل للمصلین، ایک ویل کا لفظ آیا ہے۔ ویل کہتے ہیں صاحب دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، کہتے ہیں فا کے معنی فوراً، ابھی ساتھ ہی جیسے ہی تم مرتے تمہارا معاملہ شروع، فوراً جیسا بولتے تھے کیا، فا کے معنی فوراً، ویل کے معنی دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے بلکہ بھی آیا ہے۔ ویل کے معنی خرابی کے بھی آتے ہیں، اور ایک معنی آتے ہیں صاحب دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ اب جیسا کہ معلوم آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، پولیس اسٹیشن گئے کبھی؟ پولیس اسٹیشن ہی اچھے لوگوں کی جگہ نہیں ہے، وہاں پورے کرمنلز برے لوگ رہتے، وہاں لے آ کے باتیں کرتے، گالیاں دیتے، وہ کرتے، لیکن اس کے اندر ایک اور ایک بھی ہے صاحب، کنٹرول روم بول کے ہوتا، کوئی جانا کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن آپ کو لوگوں کو سمجھانے، وہاں پہ بہت 3rd ڈگری مارتے، 3rd ڈگری سزا دیتے، تو خالی ایک عام کرمنل کو بھی بولے کنٹرول روم کو لے گئے اس کو، ارے باپ رے باپ 3rd ڈگری دیتے، کیا کرتے 3rd ڈگری بولتے، ناخنا کھینچ دیتے، برف پہ لٹا دیتے، آپ لوگ پکچرز وغیرہ میں دیکھے کریں، بہت زور زور سے مارتے، بڑے بڑے ڈنڈوں سے مارتے۔ اب جو ہے نا اسی طرح سے دوزخ ایک بری جگہ ہے، لیکن دوزخ کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ویل، خود دوزخ اس جگہ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، 70 مرتبہ۔ تو یہاں پہ وہی بات بتا رہے ہیں کہ جو آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، غریبوں مسکنوں کو دینے کو آر محسوس کرتا کہ میں دیا تو ختم ہو جائیں گا، اس کا ٹھکانہ ویل ہے۔ کسی نے کہا ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا ہے، تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا میرا ہے۔ جو آپ کے جیب میں پیسے رکھے ہوئے وہ آپ کے نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، کس کس کے مقدر کیے کہ آپ وہ دینے کو آر کر رہے ہیں، غریب کو، مسکین کو، کھلانے کو پلانے کو، آپ کے پاس تو وہ رہیں گے نہیں، آپ دیے تو فائدے میں ہیں، نہیں دیے تو وہ عذاب ہے آپ کی جان پہ۔ اب اکثر دیکھیں گے ماں باپ بڑی محنت کر کے بلڈنگاں جائیداداں چھوڑ کے جاتے، بچے ان کے نام پہ ایسالے ثواب کرنے کے بجائے لڑ لڑ کے مر جاتے۔ تو پہلے کے لوگ ہوشیار ہوتے تھے، پراپرٹی بنا کے نہیں آتے تھے، آؤ میاں جو ہے کھاؤ پیو نکلو، خود بناؤ خود رکھ لو، ہمارے بابا نہیں رکھے تھے ہمارے واسطے، ہم بھی نہیں رکھے تمہارے واسطے، مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہو گیا فویل للمصلین، تو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کون سے سب نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نہیں، امی بولے بول کے پڑھ لیں، بابا بولے بول کے پڑھ لیں، مول صاحب بولے بول کے پڑھ لیں، پڑھ لے رہے ہیں صاحب، پڑھ لینا ہے، خالی فرض پڑھ لیں، سنت و نوافل نہیں پڑھا، خالی فرض پڑھنے کا حکم ہے، سنت نوافل پڑھنا بولے کہاں لکھا ہوا ہے؟ آج یہ نیا مسئلہ چل رہا، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے نہیں پڑھنا بولے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کل کہوں گا کیا، ہمارے بڑے جو ہے بڑی حکمت سے معاملے داریاں رکھے ہیں کہ کل جو ہے نماز ہماری تولی جائے گی، وہ نماز میں خرابی نکلی تو سنت سے نوافل سے اس کو پٹ اپ کر دیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ ایگزام لکھیں، ایگزام میں مارکس کا مارک ہے، اب ایگزام سپلیمنٹری صاحب سپلیمنٹری امپرومنٹ بڑھا لے سکتے ہیں، مارکس آپ کا مارکس بڑھ جاتے ہیں، آپ یہاں جو کم آئے تھے امپرومنٹ میں بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہاں پہ فرض میں جو کوتا یہ سنت و نوافل سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اکثر لوگ بولتے ہیں ہمارے بچے سن رہے ہیں مول صاحب، کل آپ لوگ ہی بولیں گے مول صاحب بچے نہیں سن رہے ہیں کیا کرنا؟ راز کی بات بول رہا ہوں، نوافل کی کثرت کرنا۔ اگر بچے نہیں سن رہے ہیں، بولے سرکار آپ کے بچے نہیں سن رہے ہیں تو کیا کرنا؟ نوافل پڑھنا، نوافل نہ پڑھنا، وہ پڑھنا، اور مخصوص تو ہے ہی ہے، اوابین، مغرب میں اشراق، چاشت، فجر کے بعد، پھر جو ہے مغرب میں اوابین، تہجد، یہ نمازیں پڑھنا، اور وقت مل رہا تو نوافل پڑھنا۔ بچے نہیں سن رہے کیا کرنا؟ عبادت کرنا، اللہ کے سامنے جانا، سجدہ کرنا،
دعا کرنا اپنی اولاد کی. اور بچوں یاد رکھ لو کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینا بیٹا, بچوں کو بد دعا نہیں دینا. مردہ نکل جاؤ, ستیہ ناس ہو جاؤ, مٹھی پڑو, کیسے کیسے باتیں کرتے لوگ. یہ باتیں کر کے جب خود ہوتا تو بہت تکلیف ہوتی. آپ جو ہے ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے دعا کرنا, کبھی ان کے بارے میں برا نہیں بولنا, اور اپنے بچوں کی برائی دوستوں کے سامنے نہیں کرنا. دوسروں کے سامنے سن رہی نہیں, ویسا ہی نہیں, ایسی اولاد پیدا ہو گئی, سن رہی نہیں, کر رہی نہیں, تو وہ لوگ ویسی ہی نظر سے دیکھتے ہیں. برخلاف اس کے آپ ایسا بولیں کیا پیارے بچے صاحب, کیا ادب کرتے ہو, ماشاء اللہ بھائی آپ کے بچے, آپ کے بچے. اب بچے سن سن کے تعریف لوگ اچھے ہو جاتے ہیں, اس لیے برائی نہیں کرنا ان کی. الذین هم عن صلاتهم الذین هم یراؤون. بعض لوگ پڑھ رہے ہیں ریا کے واسطے, دکھاوے کے واسطے, اور ایسا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور جو عام برتنے کی چیزیں, میں جیسا ابتدا میں بتایا تھا, نمک ہے, یہ ہے, وہ ہے, عام برتنے کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو دینے سے آر محسوس کرتے. ان لوگوں کا ٹھکانہ ویل ہے. ویل بتا دیا میں آپ کو. عام برتنے کی چیزیں نمک, سالٹ, نیڈل, سیفٹی پن, یہ ذرا دے دیجیے نا ایسا, ہاں ہم دیے تو ہم بس ختم ہو جاتا. ایسا کرنے والے جو عام برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کو دینے کے لیے جو آر محسوس کرتے ہیں, ان کا ٹھکانہ ویل ہے. تو پیارے بچوں, یہ سورت سے ہم یہ سبق سیکھے کہ ہم کو جو ہے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, اور کسی کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے. اور ایک جو ہے اچھی بات انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہے تو پھر بتاؤں گا کہ وہ یتیم کے بارے میں ایک صحابی رسول جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے. یا رسول اللہ, سرکار فرما رہے تھے ہر کے آخرت قیامت کے بارے میں. تو جو ہے نا ایک صحابی آ کے بولے یا رسول اللہ میرا بیٹا گم گیا ہے, کہاں بولیے کہاں بولیے. تو سرکار میں جانتا ہوں. ایک دوسرے صاحب بولے میں جانتا ہوں کہاں ہے تمہارا بیٹا کہاں ہے. تو بولے انہوں بولے دیکھو فلاں باغ میں کھیل رہا ہے. اب انہوں جلدی جلدی بھاگنے لگے. تو بولے ادھر ادھر ٹھہرو. وہاں جا کے اپنے بیٹے کو بیٹے, میرے بیٹے بول کے مت پکارو. بولے کیا ہو گیا رسول اللہ, میرا بیٹا ہے, میرے بیٹے کو بیٹا بولے. تو بولے دیکھو وہاں پہ کوئی یتیم نہ ہو, کسی کا باپ گزر گیا سو ویسا بچہ نہ ہو. تم جا کے اس کو بیٹے کو کیا کریں گے, سینے سے لگا لیں گے, اس کو چومیں گے, اس کو جو ہے نا پیار کریں گے. تو جو ایک بچہ ایسا ہے جس کا باپ نہیں ہے, انہیں دیکھ کے بولیں گا اللہ میرا باپ رہتا تو میرے کو بھی ایسا کرتا تھا. نہیں, اس کے دل پہ بڑا گرا کچھ نہیں گا. اس لیے کیا کرو, اس کو پکڑ کے لا لو گھر. تم گھر میں لا کے کرو, کیا کرنا ہے اس کے ساتھ, اس کو پیار کرو کتنا کرنا ہے. تو اس طرح سے بے شمار معاملے دریا ہیں. انشاءاللہ اپن زندگی رہے تو اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو میرے بچوں آپ کے لیے یہ بتا دوں کہ ہماری یہ 2 صورتیں مکمل ہو رہی ہیں. یہ سورہ قریش پہلی کلاس میں ہم سنیں, یہ سورہ ماعون جس کے اندر جو ہے نا ہم عام برتنے کی چیزیں, نماز کے متعلق اور غریب لوگوں پر شفقت و محبت کیسا کرنا, اس سبق سے ہم کو یہ درس ملا. اس سے ہم کو یہ حاصل کر لینا چاہیے کہ ہم کو غریبوں یتیموں کی مدد کرنی چاہیے. اور میں آپ لوگوں کو بتایا تھا, پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں اس ضمن میں کہ جب بھی کوئی امتحان ہو, جب بھی آپ کے پاس جو بھی پیسے آپ کے پاکٹ منی میں ہیں, غریب محتاج ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا چلر ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرو. غریب کو جو دے سکتے آپ, 1 روپیہ, 2 روپے, 5 روپے, 10 روپے, آپ کی استطاعت کے مطابق, اور ان کو جو ہے غریبوں کو محتاجوں کو دینے کی عادت رکھو. یہ ہاتھ اپر ہینڈ از بیٹر دین لوور ہینڈ, دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے اچھا ہے. تو ہمیشہ دینے کی فکر کرو. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ہم پھر نیکسٹ کلاس میں ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ